الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. وقال تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شر نفسي آمین. حاضرین جمعہ، ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑائی و کبریائی، تعریف و تسبیح اس اللہ وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہم انسانوں پر بے پہا انعامات کی بارش کی ہے. بے بہا درود و سلام ہو پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو اس کائنات کے لیے رشد و ہدایت بن کر تشریف لائے. وہ ذات مقدسہ مبارکہ مطہرہ کہ رب العزت نے جنہیں رحمت کائنات بنا کر بھیجا اور جن کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت کا اور رہنمائی کا بندوبست فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. محترم حاضرین، جس ماہ کے اندر ہم موجود ہیں یہ ماہ محرم کا مہینہ ہے. ماہ محرم کی تاریخی اور شرعی لحاظ سے بڑی اہمیت اور فضیلت ہے. پہلی اس کی اہمیت اور فضیلت یہ ہے کہ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے. حرمت والا مہینے سے مراد اس مہینے کے اندر لڑائی جھگڑا کرنا، اس مہینے کے اندر گناہ کا کام کرنا، جبکہ ہر مہینے میں گناہ کرنا حرام ہے، لیکن اس مہینے کی حرمت کے پیش نظر اس مہینے میں گناہ کے کام کرنا اور زیادہ معیوب کہا گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض،
کہ اللہ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 کی ہے اس کی کتاب کے اندر، اس دن سے یوم خلق السماوات والارض، جس دن اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اس دن ہی سے مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 کی ہے۔ اور اس میں فرمایا فیہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت و ادب و عزت کے ہیں، ایک ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم اور چوتھا رجب۔ یہ 4 مہینوں کو اللہ تعالیٰ نے حرمت اور عزت والے مہینے قرآن کے اندر کہا ہے۔ اور اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا اور فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ روزے افضل الصیام، سب سے بہتر روزے رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے ہیں وہ شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم الحرام کے روزے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رہنا ہے، کیونکہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مہینے کے کہا ہے۔ اور اگر پورا مہینہ ہم روزہ نہ رکھ سکیں تو کم سے کم عاشورہ کا روزہ، جو آج کا دن عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم کا روزہ، اس روزے کا تو اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کا ایک دن کا روزہ مجھے امید ہے کہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ اس کی وسعت ہے کہ انسان عمل کم کرتا ہے لیکن زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔ ایک دن اگر کوئی روزہ رکھے تو پچھلے 1 سال جو ہم نے گناہ کیے تھے وہ 1 سال کے گناہوں کا یہ ایک روزہ کفارہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جن گناہوں کا یہ روزہ کفارہ بنتا ہے وہ صغیرہ گناہ ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ ایسے گناہ ہیں جو غیر شعوری طور پر انسان سے ہو جاتے ہیں۔ بڑے گناہوں کا کفارہ اس سے آسان ہے، وہ یہ کہ انسان توبہ کر لے، ورنہ انسان یہ نہ سوچے کہ چلو 1 سال جو چاہے گناہ کریں، لوگوں کے ناجائز طریقے پر، لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کریں، لوگوں کا مال کھا لیں اور لوگوں کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیں اور ایک دن روزہ رکھیں 1 سال کے گناہ معاف۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ جو صغیرہ گناہ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ انسان کرتا ہے، وہ 1 سال کے گناہوں کا یہ 1 دن کا روزہ کفارہ بن جاتا ہے۔ اور اس مہینے کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف اس کی نسبت کی ہے۔ جیسے میں نے حدیث پڑھی، آپ نے فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے، شہر اللہ کہا گیا۔ اس مہینے کو اللہ کے نبی نے اللہ کا مہینہ کہا، جبکہ ہر مہینہ اللہ ہی کا ہوتا ہے، لیکن اس مہینے کو اللہ کی طرف نسبت کرنے سے اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر، کعبۃ اللہ کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، جبکہ ہر مسجد یہ اللہ کا گھر ہے، یہ بھی اللہ کا گھر ہے، لیکن بیت اللہ کی نسبت اللہ کی طرف کی جانے سے بیت اللہ کی منزلت اور بیت اللہ کی قدر میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ ہر مہینہ اللہ کا ہے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کر اس مہینے کو شہر اللہ کا مہینہ کہہ کر اس کی اہمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑھا دی ہے۔ اور میرے دوستو عزیزو، یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ تاریخی مہینہ ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو یہ مہینہ، بلکہ آج کا دن یہ عظیم الشان دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی۔ گویا آج کا دن ایمان کو کفر پر آج جو ہے نجات کا دن ہے۔ ایمان غالب آیا اور آج کا دن کفر مغلوب ہو گیا۔ آج کا دن وہ دن ہے جس میں ظالم مردود، ظالم کو شکست ہوئی اور جو مظلوم قوم کو فتح حاصل ہوئی۔ آج کا دن اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں کو دریا کے اندر غرقاب کیا اور بنی اسرائیل جو کمزور ترین قوم تھی، اللہ تعالیٰ نے آج کے دن اس کو غالب کیا۔ بنی اسرائیل قسم پرسی کی زندگی گزار رہی تھی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے فرعون کو اللہ تعالیٰ نے حکومت اور سلطنت عطا کی، تو اس حکومت کے نشے کے اندر وہ غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو گیا اور یہ کہنے لگا ما علمتم من الہ غیری، لوگوں میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، تم میری عبادت کرو، تم میری ہی عبادت کرو۔
بلکہ وہ کہا کرتا تھا کہ جو ہے لوگوں یہ دیکھو، ونادى فرعون فی قومہ قال یا قومی الیس لی ملک مصر الیس لی ملک مصر وہذی الانہار تجری من تحتی افلا تبصرون، کہ یہ جو نہریں بہ رہی ہیں اور جو میرے محل کے نیچے سے جو نہریں بہ رہی ہے یہ سب میری ہیں، افلا تبصرون، کیا تم اس کو دیکھتے نہیں؟ میں ہی تمہارا مالک ہوں، میں ہی تمہارا خدا ہوں، تم میری ہی عبادت کرو۔ بلکہ اس کے اس اللہ تعالیٰ کی نعمتوں نے اس کو اس طرح ظالم و جابر بنا دیا تھا کہ وہ زمین کے اندر فتنہ و فساد شروع کر دیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ نے اس کو نعمتیں دی ہے، اللہ نے اس کو بادشاہت دی ہے، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنتا، وہ اللہ کی عبادت کرتا، لیکن اللہ کی نعمتوں نے اس کو مغرور بنا دیا، اور مغرور بنانے کے بعد اس نے بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرنے لگا، ان کے بچوں کو ذبح کر دیتا، ان کی عورتوں کو چھوڑ دیتا، اور بہت بڑا ظالم و جابر بادشاہ بن کر وہ حکومت کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے آج کے دن عاشورے کے دن اسی نہر کے اندر جس کو وہ کہا کرتا تھا یہ میرے حکم پر بہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس نہر کے اندر اس کو غرق کیا، جیسے اللہ نے فرمایا فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، جب اس کی شرارت حد سے زیادہ بڑھ گئی، جب اس کی ناشکری حد سے زیادہ بڑھ گئی تو ہم نے اس سے انتقام لیا، فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ، اور ہم نے ان سب کو دریا کے اندر ڈبو دیا، اور پھر بنو اسرائیل یہ تماشا دیکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا نقشہ کھینچا اور فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر وہاں سے نکلے اور فرعون کو پتہ چلا کہ بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں، وہ بھی بنی اسرائیل کا پیچھا کرنے کے لیے گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو آگے دریا ہے اور پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ بنی اسرائیل پریشان ہو گئے کہ اے موسیٰ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، تم کہاں لے کر آئے ہو؟ ہم تو اب پھنس گئے، اگر آگے جاتے ہیں تو دریا ہے، پانی میں ڈوب کے مر جائیں گے، پیچھے پلٹیں گے تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ آ رہا ہے۔ اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، ضرور وہ مجھے راستہ دے گا۔ اللہ اکبر، یہ ایمان کی شان دیکھیے، ایک مومن کا ایسے ایمان ہوتا ہے، ظاہری اسباب کچھ نہیں ہے، سامنے ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے، پیچھے فرعون جو جابر ہے، فرعون کوئی عام آدمی نہیں تھا، سفاک، ظالم، جابر، دنیا کی تاریخ کے اندر سب سے بڑا ظالم آپ فرعون کو کہہ سکتے ہیں۔ فرعون ظالم پیچھے سے آ رہا ہے اور سامنے دریا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پریشان ہو گئی، کہا کہ اے موسیٰ یہ تم نے کیا کر دیا، اب تو ہم پکڑے گئے۔ لیکن اس وقت موسیٰ علیہ السلام کا ایمان دیکھیے، ظاہری اسباب کو انہوں نے نہیں دیکھا بلکہ اللہ پر توکل کرتے ہوئے انہوں نے کہا کَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، سَيَهْدِينِ، وہ ضرور راستہ دے گا، ضرور اللہ راستہ دے گا۔ اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ جو ہے سمندر پر اپنے عصا کو مارو، جیسے انہوں نے لکڑی کو مارا سمندر نے 12 راستے دے دیے۔ وہ سمندر جس کی صفت ڈبانا ہے لیکن وہ اللہ کے حکم کا تابع ہے۔ اللہ فرماتا ہے اِنَّ جُنُودًا، کہ اللہ کی جو فوج ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، یہ سب اللہ کے حکم کے تابع ہیں۔ سمندر نے راستہ دیا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر اس جو ہے سمندر کو، اس دریا کو عبور کرتے ہیں۔ فرعون نے جب دیکھا کہ یہ لوگ آگے بڑھ گئے، فرعون نے بھی اپنے لشکر کو اس کے اندر ڈالا۔ اللہ تعالیٰ نے دریا کو حکم دیا، سمندر کو حکم دیا کہ تم جو ہے آپس میں مل جاؤ، اور وہ سمندر کے اندر غوطے کھانے لگا، اور جب وہ سمندر میں ڈوبنے لگا اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، جب پانی میں غوطے کھانے لگا، جب پکار کے کہنے لگا آمنت بہ بنو اسرائیل، میں ایمان لاتا ہوں اس رب پر جو بنو اسرائیل کا رب ہے، آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں، آمنت انہ لا الہ الا الذی، میں اس اللہ پر ایمان لاتا ہوں جس کا کوئی معبود نہیں، اس اکیلے سچے اللہ پر ایمان لاتا ہوں۔ اب تک تو کہا کرتا تھا انا ربکم الاعلی، میں ہی سب سے بڑا رب ہوں، میں ہی تمہارا رب ہوں۔ جب موت کو دیکھا، جب موت کے فرشتوں کو دیکھا، پکار کے کہنے لگا آمنت انہ لا الہ الا الذی، میں ایمان لایا اس اللہ پر جس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اس رب پر ایمان لایا جس سے پہ بنی اسرائیل ایمان لائے، وانا من المسلمین، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ نے فرمایا آل آن وقد عصیت قبل، اب عقل آئی ہے،
اب آنکھ کھلی ہے، وقد عصیت قبل، اس سے پہلے تو نافرمان تھا، وکنت من المفسدین، اور فسادیوں میں سے تھا۔ تو میرے دوستو، آج کا دن وہ مبارک دن ہے جس دن ظالم فرعون کو ڈبو دیا گیا، اور جس دن مظلوم بنی اسرائیل کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچی۔ اور آج کا دن ہم کو یہ درس دیتا ہے کہ ظالم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہیں سکتا۔ ظالم کتنا ہی اس کے اندر طاقت کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ظالم کا انتقام لیتے ہیں۔ اور مظلوم یہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ مظلوم کے سامنے ظالم کا انتقام لے کر مظلوم کے سینے کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ یہ اللہ کی سنت ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، یہ ایک اللہ کا اصول ہے۔ ظالم کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے، ظالم یہ نہ سمجھے اللہ کی ڈھیل کو کہ وہ مظلوم پر جس طرح چاہے ظلم کرے، اپنے مال کے نشے میں، اپنی طاقت کے نشے میں، اپنے عہدے کے نشے میں وہ کسی مظلوم پر ظلم نہ کرے۔ یہ اللہ کا ایک اصول ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالم کو دنیا میں ہی پکڑ لیتا ہے، آخرت میں تو اس کی سزا ہے، آخرت میں تو اللہ تعالیٰ اس کو عبرتناک سزا دے گا۔ لیکن دو گناہ ایسے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دو گناہوں کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی عطا کرتے ہیں۔ ایک ہے والدین کی نافرمانی اور ایک ہے ظلم۔ ظالم کو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی پکڑ لیتے ہیں۔ اگر آپ کسی مظلوم پر ظلم کرتے ہیں، کوئی مظلوم ہے، اس کے پاس طاقت نہیں ہے، مال و دولت نہیں ہے، وہ غریب ہے، یتیم ہے، آپ اس کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرتے ہیں، آپ اگر اس کو ستاتے ہیں، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا دنیا میں کون ہے، میرے تو رشتہ دار ہیں، میرا خاندان ہے، میرے پاس عہدہ ہے، میرے پاس مال و دولت ہے، پیسہ ہے، تو یاد رکھیے مظلوم کے پاس کچھ نہ ہو لیکن ایک ایسی طاقت ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ طاقت اس کی بد دعا ہے، وہ طاقت اس کے دل سے نکلنے والی آہ ہے۔ جب اس کے دل سے آہ نکلتی ہے، وہ آسمان کے سینے چیرتے ہوئے عرش الہی کو دستک دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ اور اگر مظلوم جو بھی ہو، اگر مظلوم اللہ کا نافرمان بھی کیوں نہ ہو، مظلوم کافر بھی کیوں نہ ہو، اگر وہ پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پکار کو سن کر ظالم کو اپنے شکنجے میں جکڑ لیتا ہے، ظالم کو پکڑ لیتا ہے، اور مظلوم کے سامنے ظالم کو پکڑ کر مظلوم کی سینے کو اللہ ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ اور آج کا دن یہ درس دے رہا ہے کہ فرعون نے اپنی طاقت کے بلبوتے پر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے۔ ایسے ظلم دنیا نے آج تک ایسے ظلم نہیں دیکھا تھا۔ ماؤں کے سامنے ان کے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا، ان کی عورتوں کو کھلا چھوڑا کرتا تاکہ عورتیں اس کی خدمت کریں اور ان لوگوں کے کام آئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آج کے دن فرعون کو ڈبو کر پوری دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ تم ظلم نہ کرو، اگر اللہ نے کچھ نعمت دی ہے اس کا شکر ادا کرو، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا، نعمت پانے کے بعد ظلم کرو گے اللہ پکڑ لے گا۔ اور اللہ کا یہ وعدہ ہے، فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم شکر کرو گے نعمتوں میں اضافہ کروں گا، نعمتوں میں زیادتی کروں گا، وَلَإِن كَفَرْتُمْ، اور اگر ناشکری کرو گے، إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بڑا سخت ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو صحت دی ہے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ اور صحت دے گا۔ مال و دولت اللہ نے دیا ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ یہ مال اللہ نے دیا ہے، آپ کی اپنی صلاحیت سے آپ نے مال حاصل نہیں کیا بلکہ اللہ نے دیا ہے، شکر ادا کریں۔ مال میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرے گا، اور مال کا شکر یہ ہے کہ مال کو خرچ کریں، غریبوں پر خرچ کریں، رشتہ داروں پر خرچ کریں، دوست و احباب پر خرچ کریں، بیوی بچوں پر خرچ کریں۔ مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کنجوسی کرتے ہیں، خود نہیں کھاتے، بیوی بچوں کو نہیں کھلاتے، دوست احباب پر خرچ نہیں کرتے، اللہ کی قسم آپ ناشکر ہیں، آپ اللہ کے مال کی ناشکری کر رہے ہیں۔ اور کوئی بعید نہیں کہ اللہ آپ کے مال کو چھین کر آپ کو غریب اور خلاش کر دے۔ بہت سارے لوگ مال آنے کے بعد جمع کر کے رکھتے ہیں، کنجوسی کا ثبوت دیتے ہیں، نہ خود کھاتے ہیں، نہ بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں، نہ دوست و احباب پر خرچ کرتے ہیں، نہ مسجدوں اور مدرسوں کو دیتے ہیں، نہ غریبوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ایسے مالداروں کو سمجھ لینا چاہیے اللہ کی پکڑ جو ہے بڑی سخت ہے، اور بعید نہیں کہ اللہ ان کو فقیر و خلاش کر دے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے نعمتیں دی ہے تو اس کا اظہار بھی کریں، غرور و تکبر نہ کریں لیکن نعمتوں کا اظہار کریں۔ غرور کرو گے نعمتیں چھن جائے گی۔ ہم ہر جمعہ
سورہ کہف کو پڑھتے ہیں، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو دوستوں کی مثال بیان کی ہے۔ ضرب اللہ مثلا الرجلین جعلنا لأحدہما جنتین من عناب وحففناہما بنخل وجعلنا بینہما زرعا۔ اے نبی، اس قرآن کے اندر دو دوستوں کی مثال بیان کیجئے۔ ایک دوست کو اللہ نے باغات دیے تھے اور انگوروں کے باغ تھے، دونوں طرف کھجوروں کے باغ تھے، بیچ میں نہریں بہہ رہی تھی، اور ایک دوست تھا غریب تھا۔ تو یہ مالدار دوست اپنے غریب دوست سے کہنے لگا، دیکھ میں ہر اعتبار سے تجھ سے بڑھ کر ہوں، مال کے اعتبار سے، عزت کے اعتبار سے، دوستی کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے میں تجھ سے بڑھ کر ہوں۔ یہ دوست سمجھانے لگا کہ ایسا مت کر، یہ جو نعمتیں ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا۔ تیرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، جو آج تو عہدے پر ہے، جو آج تیری یہ پوزیشن ہے، یہ صرف اللہ کے فضل سے ہے۔ تو یہ کہو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اللہ نے چاہا تجھ کو دیا، اللہ جو چاہے وہ کر سکتا ہے۔ اور آج تو مجھے غریب دیکھ رہا ہے، کچھ بعید نہیں کہ اللہ مجھے تجھ سے مالدار کر دے اور تیرا یہ باغ اللہ ختم کر دے، اور یہ تیرا باغ، تیرا یہ مال اللہ ختم کر دے۔ یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل بات نہیں۔ یہ دوست نے اس کو سمجھایا، لیکن اس نے غرور کیا۔ اللہ فرماتا ہے بات ہو رہی تھی، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے ایک آگ کو بھیجا، اور آگ کو بھیجنے کے بعد اس آگ نے پورے باغ کو جلا کر خاکستر کر دیا۔ اب یہ افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کاش میں اللہ کے ساتھ شریک نہ کرتا تو کتنا اچھا تھا۔ اب افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں، افسوس کرنے سے کوئی حاصل ہونے والا نہیں۔ جب نعمت ہے اس وقت اللہ کا شکر ادا کریں، نعمت ختم ہونے کے بعد اب ہوش آنے پر کوئی فائدہ نہیں۔ جیسے فرعون کو بھی ہوش آیا جب مر رہا تھا، جب موت کے فرشتوں کو دیکھ لیا، کہنے لگا کہ اب میں ایمان لاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے رب پر۔ اللہ کہتا ہے آلآن وقد عصیت قبل، اب تک تو فسادیوں میں سے تھا، اب تک تو اب تک اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر کے غرور و تکبر کے اندر مبتلا ہو گیا، اب کوئی نعمتیں نظر نہیں آ رہی تھی، اب احساس ہو رہا ہے آلآن وقد عصیت قبل، اب تک نافرمان تھا۔ میرے دوست، اس سے معلوم ہوا کہ ہم کو موت کا فرشتہ آنے سے پہلے سدھر جانا چاہیے۔ موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد فرعون کو بھی توبہ کا خیال آ ہی جاتا ہے، موت کا فرشتہ دیکھنے کے بعد فرعون بھی اللہ پر ایمان کی باتیں کرنے لگتا ہے۔ ہم کو موت کا فرشتہ آنے سے پہلے سدھر جانا چاہیے۔ توبہ کرنے والوں کو اس وقت سے پہلے توبہ کر لیں جب حالت غرغرے کی حالت طاری ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے کی توبہ اس وقت تک قبول کرتا ہے جب تک کہ غرغرے کی حالت کا طاری نہ ہو جائے۔ اب آپ اللہ سے توبہ کریں، اللہ معاف کرے گا۔ اب آپ سدھرنے کی کوشش کریں، سدھر سکتے ہیں، لیکن جب موت کا فرشتہ نظر آ جائے، جب روح حلق کے اندر اٹک جائے، غرغرے کی کیفیت پیدا ہو جائے، اب انسان یہ کہنے لگے میں توبہ کرتا ہوں، میں معافی مانگتا ہوں، اس وقت کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس وقت تو عالم غیب آپ کے سامنے عالم شہود ہو جائے گا۔ اس وقت تو فرعون بھی توبہ کرنا چاہا، موت کے فرشتوں کو دیکھ کے فرعون نے بھی کہا آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل، میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، بنو اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ اللہ نے کہا نہیں، وقت ختم ہو چکا، تیرے پاس جو وقت تھا اس وقت کا تو نے غلط استعمال کیا۔ اس وقت دولت کے نشے میں، عزت کے نشے میں، حکومت کے نشے میں تو نے ہم کو بلا دیا تھا، اب روح حلق میں اٹک گئی ہے، اب کہتا ہے توبہ کرتا ہوں۔ آلآن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، اب تیری توبہ کوئی کام آنے والی نہیں۔ اس سے میرے دوستوں معلوم ہوا سدھرنے کا وقت یہی ہے جب ہماری سانس کی آمد و رفت جاری ہے، سدھرنے کا وقت یہی ہے جب ہم خوشحال ہیں، سدھرنے کا وقت یہی ہے جب ہم صحت مند ہیں، سدھرنے کا وقت یہی ہے جب اللہ کی نعمتیں ہم پر ہیں، جب موت کے فرشتے نظر آ جائیں، جب ہم بستر مرگ پہ پڑ جائیں، جب سدھرنے کی کوشش کریں تو اس وقت کا سدھرنا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے دوستو، میرے عزیزو، آج کا دن ہمیں یہ تاریخ یاد دلاتا ہے کہ لوگوں ظلم نہ کرو، لوگ کسی کا حق نہ مارو، لوگوں توبہ کرو، سدھر جاؤ۔ اور میرے دوستو، آج کا دن ہجرت کا واقعہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفر ہجرت کی بھی یاد دلاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہ جو مہینہ ہے یہ اسلامی تاریخ کا پہلا مہینہ ہے۔ آج تک ہم 1442 ہجری میں تھے، محرم شروع ہو گیا، 1443 ہجری میں ہم داخل ہو گئے۔ تو یہ مہینہ صحابہ کرام کی ہجرت کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے
اسلام کی عظمت کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا دین کو بچانے کے لیے، اپنی جان، اپنا مال، اپنی بیوی، اپنے بچے سب قربان کر کے اللہ کے راستے میں نکل گئے، اللہ کے لیے انہوں نے سب کچھ قربان کر دیا۔ تو آج کا یہ دن، یہ مہینہ ہم کو قربانی کی یاد دلاتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے قربان ہونے کا سبق سیکھیں، ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے وقت کو قربان کر کے کم سے کم 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کریں، ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں قربان کرنا سیکھیں، ہم بھی اللہ کی رضا کے لیے اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کو قربان کرنا سیکھیں۔ صحابہ کرام دیکھیے، ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے کے لیے نکلے، ساتھ میں ان کی بیوی ام سلمہ ہے، بیٹا سلمہ ہے۔ جیسے ہی سسرالی رشتہ داروں کو پتہ چلا، وہ دوڑتے ہوئے آئے اور ابو سلمہ سے کہا تم جانا ہے شوق سے، مکہ چھوڑ کر جاؤ، یہ ہماری بیٹی ام سلمہ کو تم نہیں لے جا سکتے۔ انہوں نے بیٹی کو چھینا۔ ابو سلمہ کے گھر والوں نے جب دیکھا کہ ام سلمہ کو چھینا گیا تو ابو سلمہ کے گھر والوں نے کہا ٹھیک ہے تم اپنی بیٹی کو لے جاؤ، لیکن جو سلمہ یہ بیٹا یہ ہمارے خاندان کا ہے، ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ اللہ اکبر! اکیلے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ ہجرت کرنے جا رہے ہیں، ایک طرف بیوی اور ایک طرف بیٹا، تینوں الگ الگ ہو گئے۔ اللہ کی خاطر انہوں نے یہ قربانی دی۔ میرے دوست اسی طرح صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، مکے سے ہجرت کرنے کے لیے نکل رہے ہیں، مکے کے لوگوں نے روکا اور کہا اے صہیب، جب تم روم سے یہاں آئے تھے تو فقیر و خلاش تھے، یہ جو مال و دولت تم نے کمایا ہے ہمارے شہر میں، اس مال کو چھوڑو اور جاؤ۔ انہوں نے کہا چلو میں پورا مال دے دیتا ہوں، کیا تم میرا راستہ چھوڑو گے؟ کہا کہ ٹھیک ہے تم مال دے دو اور چلے جاؤ۔ انہوں نے اپنا پورا مال، سونے اور چاندی کے پورے ان کے پاس جو خزانہ تھا سب کا سب کفار مکہ کو دیا، اور اکیلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ منورہ پہنچے۔ اللہ کے نبی نے صہیب سے پوچھا اے صہیب کیا لے کے آئے ہو؟ صہیب رضی اللہ عنہ نے کہا اے اللہ کے نبی سب کچھ لٹا کے آیا ہوں، ایمان بچا کے آیا ہوں۔ آپ نے کہا کہ اے صہیب تم نے ایمان بچایا ہے تو تم نے کچھ نہیں لٹایا ہے، ایمان اگر بچایا ہے یہ بہترین تم نے سودا کیا ہے، اور تم نے بہترین سودا کیا ہے۔ ایک ایک واقعات آپ دیکھیں، یہ مہینہ ہجرت کی واقعی کی یاد ہم کو تازہ کراتا ہے کہ کیسے اسلام کی عظمت کے لیے، کیسے اسلام کو سربلند کرنے کے لیے صحابہ کرام نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیاں دی۔ اور آج ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ اسلام کی خاطر ہم کیا قربانیاں دے رہے ہیں، اسلام کی عظمت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج ہر کوئی اپنا محاسبہ کر کے دیکھیں کہ ہم نے اسلام کی خاطر کیا کیا قربانیاں دی۔ افسوس کی بات ہے آج اسلام کے لیے قربانیاں دینا تو دور کی بات ہے، اسلام پہ عمل کرنا ہم سے نہیں ہو سکتا ہے۔ اسلام کی خاطر میرے دوستو 5 وقت کی نماز مسجد میں آ کر پڑھنا یہ ہم پہ بھاری ہو چکا ہے۔ مؤذن آواز لگا رہا ہے حی علی الفلاح، ہم دکان کے اندر بیٹھے ہیں اور پھر اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تف ایسے اسلام پر، تف ایسے مسلمانی پر جو اسلام ہم کو اذان ہونے کے بعد اپنی دکان سے مسجد کو نہ لا سکے، پھر بھی ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ میرے دوستو افسوس ہے ایسے مسلمانی پر۔ ہم اگر مسلمان ہیں تو ہمارا اسلام یہ اجازت نہیں دیتا کہ اذان کے بعد ہم اپنی دکانوں پہ رہیں۔ وہ مسلمان نہیں، اذان سن کر جو مسجد کو نہ آئے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا۔ بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام اور کفر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ اسلام کے دعوے کے باوجود مسلمان نہیں۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، فجر کی وقت ہماری مسجدیں خالی ہے، فجر کی نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، ہم کیسے مسلمان ہیں؟ میرے دوستو آج کی تاریخ کو یاد کریں، کیسے صحابہ کرام نے اسلام کے لیے قربانیاں دی، اور پھر اپنا محاسبہ کریں۔ ہر کوئی اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں وہ کس طرح اسلام پہ عمل کر رہا ہے، کیسے اسلامی تعلیمات پہ عمل کر رہا ہے۔ ہم اپنی چہرے کو سنت سے نہیں سجا سکے، اور صحابہ کرام نے اسلام کی خاطر اپنی گردنوں کو کٹا لی ہے، اور ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے چہرے پہ داڑھی نہیں۔ افسوس ہے کیسے تم مسلمان ہو، نبی کی سنت اپنے چہرے پہ نہیں رکھ سکتے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو۔ کائنات کے تاجدار نے اس شخص کے چہرے کو نہیں دیکھا جس نے اپنے چہرے کو مڑا کر آیا تھا۔ وہ ایران سے آیا تھا، ایران کا ایک سفیر تھا، نبی کی خدمت میں آیا، اس کی داڑھی کٹی ہوئی تھی، مونچھ بڑے ہوئے تھے۔ آپ نے اپنے چہرے کو پھیر دیا اور کہا یہ حلیہ، یہ خطرناک، یہ ڈراؤنا حلیہ تم نے کیوں بنایا ہے؟ اس نے کہا ہمارے بادشاہ کا یہ حکم ہے۔ آپ نے کہا میرے بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے میں داڑھی کو رکھوں اور مونچھوں کو پست کروں۔
جس چہرے کو اللہ کے نبی نے دیکھنا پسند نہیں کیا، اور آج ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے، ہم اپنے آپ کو اس نبی کے امتی کہتے ہوئے، اس نبی پر اپنی جان کو نچھاور کرنے کا دعویٰ کرتے ہوئے ہم اپنے چہروں پر اگر سنت کو نہ سجائیں تو بتائیے ہم کیسے مسلمان ہیں؟ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، صرف سننے کا نہیں، یہ وقت عمل کرنے کا ہے۔ خطبے بہت ہم سنتے ہیں، عمل کرنے کی نیت سے سنیں، اسلام کی تعلیمات کو اپنے دل و دماغ کے اندر بٹھانے کی نیت سے سنیں، اسلام پر عمل کرنا سیکھیں۔ سنتے بہت ہیں، عمل کر کے دکھائیں، اپنی ذات پر اسلام کو نافذ کریں، اپنے چہروں پر اسلام کو نافذ کریں، اپنے جسم پر اسلام کو نافذ کریں، اپنے گھر پر اسلام کو نافذ کریں، اپنے بیوی بچوں پر اسلام کو نافذ کریں، اپنے دل کے اندر اسلام کو نافذ کریں۔ یہ دل اللہ نے دیا ہے، اس کا ڈر اس کے اندر ہو، لیکن ہم نے دل کے اندر کینہ، کپٹ، بغض، حسد، جلن، یہ سب ہم نے دل میں رکھا ہوا ہے۔ ایک مسلمان کے تعلق سے دل کے اندر کیا کیا دشمنیاں ہم نے پال کے رکھی ہے۔ یہ دل اس لیے اللہ نے نہیں دیا ہے۔ آج ہم دیکھیں 2-3 مسلمان ہیں، آپس میں جھگڑا ہے، اختلاف ہے، کم سے کم جو ہے انا کی قربانی دیجئے۔ صحابہ کرام نے اس مہینے میں اپنے جان و مال کی قربانی دی تھی، اپنے وطن کی قربانی دی تھی۔ آج کم سے کم اپنی انا کی قربانی دیجئے، اپنے دل کو پاک و صاف رکھیے۔ یاد رکھیے، اگر ایک مسلمان کے تعلق سے دل میں دشمنی رکھو گے، اللہ کوئی عبادت قبول نہیں کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیر اور جمعرات کو انسان کے عمل اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں، اللہ سب کی نیکیوں کو قبول کرتا ہے، لیکن 2 ایسے بدبخت ہیں جن کی نیکیاں قبول نہیں کی جاتی، ایک وہ جو مشرک ہو، اور دوسرا وہ جو اپنے مسلمان بھائی کے تعلق سے دل میں کینہ رکھا ہو، مسلمان سے بات چیت بند کیا ہوا ہو۔ اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اس کے اعمال کو سائڈ میں رکھو، جب یہ بات چیت شروع کر دیں گے، جب یہ میل محبت اور ملاپ شروع کر دیں گے، میں ان کے عمل قبول کروں گا۔ آج ہم اپنا جائزہ لیں، کتنے دوستوں سے، کتنے رشتہ داروں سے ہم نے بات چیت بند کی ہوئی ہے، کیسے اللہ ہماری عبادتیں قبول کرے گا؟ تو میرے دوستوں، یقیناً آج کا یہ مہینہ، آج کا یہ دن تاریخی اور شرعی اعتبار سے بہت اہم دن ہے۔ آج کے اس مہینے کی تاریخ پر آپ غور کریں، ان کی قربانیوں کو یاد کر کے اپنی اصلاح کریں۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کچھ نصیحت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات پر اسلام کو نافذ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔